in the best possible way. اب یہاں پہ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ کریٹ کس سے کیا؟ کریٹ کس سے کیا؟ الگ سے. اور الگ بیسکلی ہے کیا؟ فلتھی, مطلب کلڈ آف بلڈ, سوری کلڈ آف بلڈ. تو بیکاز اٹ از فلتھی, اللہ تعالیٰ نے ورڈ کیا یوز کیا؟ ہی ڈسٹنٹ ہمسیلف فرام ہیومن کریشن. تو ادھر بھی تخلیق کا ذکر تھا انسان کی, ادھر بھی تخلیق کا ذکر ہے. وہاں پہ جنرک تھا بیسٹ پاسبل فیشن, یہاں پہ ایگزیکٹ ریزن مطلب ایگزیکٹ سبب بنایا کریٹ کیسے ہوتا ہے, الگ سے کریٹ ہوتا ہے. اب ڈسٹنس کرنے کے ایک ریزن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ کا ورڈ یوز کیا, تو اللہ تعالیٰ ہیز ڈسٹنٹ ہمسیلف فرام ہیومنز. دوسرا ڈسٹنس کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس صورت میں, اچھا ایک چیز اور تھوڑی سی بتا دوں, اگر آپ پہلی 5 آیات پڑھیں نا, پہلی 5 آیات جس سے ریویلیشن سٹارٹ ہوئی, ان کی ٹون بہت سافٹ ہے, بہت ری ایشورنگ ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ پڑھیں, کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں, آپ کا رب آپ کو بول رہا ہے کہ آپ پڑھیں. اس 5 آیت کے بعد جب آپ 6ٹھی آیت میں جاتے ہیں تو ایک دم ٹون ہارش ہو جاتی ہے. 6ٹھی آیت سٹارٹ ہوتی ہے کلا ان الانسان لیطغی. کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں, یا سرٹنلی. کلا ان الانسان لیطغی, ہیومنز ہیو ٹرانسگریسڈ. طغا کا ورڈ آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے, وہ طاغوت کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے, پتہ نہیں کچھ لوگوں نے سنی ہے یا نہیں. بٹ طغا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرانسگریس کریں, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈری کو ایکسیڈ کریں, اور ایکسیڈ کرنے کے بعد آپ کوئی ندامت شو نہ کریں, کوئی ریپینٹنس شو نہ کریں, بلکہ یو آر پراؤڈ اباؤٹ اٹ. تو طغا سرکشی اور بغاوت, اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کریں اور اس کے بعد یو بوسٹ اباؤٹ اٹ کہ میں نے یہ کیا ہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ پارٹ میں انسان کی طغا کا ذکر کرتا ہے, اور طغا کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ریزن بتاتا ہے کہ طغا اس لیے کرتا ہے, بغاوت اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان thinks himself of being استغنا. استغنا لکھنا ہے ورڈ غنی سے. غنی کا مطلب کیا ہے؟ جنرس, رچ. ہم لوگ رچ کے کانٹیکسٹ میں بھی لیتے ہیں. اور غنی کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے someone who is free of need, مطلب بیکاز ہی ہیز لاٹ آف ریسورسز, ہی از لائک فری آف نیڈ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بغاوت کرتے ہیں وہ بغاوت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ they see themselves as being free of need, they don't need anyone. تو ان میں وہ غرور اور تکبر کا ریزن آ جاتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی میں نہیں مانتا, اور اس کا بھی جو ہے میں وہ کروں گا, حکم عدولی کروں گا. تو ہی کا ورڈ یوز کرنے کا سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اس صورت کے لیٹر پارٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کی بغاوت اور سرکشی کی بات کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ از ڈسٹنسنگ ہمسیلف فرام ہیومن کریشن. تو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وی کریٹڈ ہیومنز ان دا بیسٹ آف فارم, اس لیے وی کا ورڈ یوز کیا ٹو شو کلوزنس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ از ڈسٹنسنگ ہمسیلف فرام ہیومن کریشن بیکاز لیٹر پارٹ آف دا سورہ میں اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ انسان بغاوت کرتا ہے اور انسان جو ہے سرکشی کرتا ہے. تو ایک پیرلل یہ ہے. Allah is saying because he deemed himself free of need, so he is telling about the dead people. Exactly. The transgressor. So Allah is Exactly. distancing himself from them. Exactly. But where he's saying we mean there is a good people in there too. Yeah. So he's making himself close to them. Exactly. اور دوسری بات یہ کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس سورت کا, وہ سورت کا سیکنڈ پارٹ نازل ہوا تھا ایک انسیڈنٹ پر. ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی نماز پڑھنی شروع کی نا, تو ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے میں جا کے سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کرتے ہیں ایسا. تو اس نے کہا کہ جب میرے سامنے یہ کریں گے میں جاؤں گا اور میں ان کے نعوذ باللہ سر پہ پاؤں رکھ کر ان کا سر رگڑوں گا مٹی کے ساتھ. اور پھر اس نے یہ کرنے کی کوشش کی بٹ وہ کر نہ پایا. فرشتے آگے تھے راستے میں جنہوں نے اس کو کرنے سے روکا. تو یہ جو سیکنڈ پارٹ آف سورہ ہے اس کا نزول کا ریزن وہ انسیڈنٹ تھا جہاں پہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کی تھی. اس لیے ٹون جو ہے وہ جو ہے تو ہارش ہو جاتی ہے. اور یہ صورت میں کافی ساری باتیں جو ہیں ابو جہل کے لیے اور ابو جہل کی طرح کے لوگوں کے لیے یہ اس صورت کی آیتیں نازل ہوئی تھی. تو اس وجہ سے بھی ٹون ہارش ہو جاتی ہے, اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ از ڈسٹنسنگ ہمسیلف فرام ہیومن کریشن اوور ہیئر. پھر ایک اور پیرلل جو ہے وہ یہ کہ پچھلی صورت میں جو پہلی 4 قسمیں ہیں, مناب بھائی پہلی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اور یہ 4 قسمیں ریفر کن کو کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پایس لینڈ کو, وطین الزیتون, وطور سینین, پایس ماؤنٹین, وہذا البلد الامین, اینڈ بلد الامین, روح الامین,
مکہ مکرمہ حمزہ ریفر کس کو کرتی ہیں 4 آیتیں؟ اینی ون؟ ٹھیک، مطلب 3 جو ہے وہ تو اس کی فقہ کی بات کر رہے ہیں نا. 3 کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد پھر قسم کھائی ہے وطور سینین، اس پہاڑ کی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور آخری قسم سٹی کی کھائی ہے، وہ سٹی جو کہ پیسفل ہے، اور وہ سٹی جو کہ پیسفل ہے وہ کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ جو 3 ہے وہ فقہ کا ذکر ہے، اور فقہ ایک ماؤنٹ جوڈائی ہے ٹرکی میں، جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے لینڈ کیا تھا. تو وہ جو پہلی قسم ہے وہ کس کو ریفر کر رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. دوسری قسم کس کی ہے؟ زیتون کی. زیتون کون سی جگہ مشہور ہے فار پروڈیوسنگ زیتون؟ پیلسٹائن. اور پیلسٹائن میں کس پیغمبر کی پیدائش ہوئی اور کس پیغمبر نے دوبارہ آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جو سیکنڈ قسم تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. وطور سینین کس کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور وحاذ البلد الامین، وہ پیسفل سٹی مکہ مکرمہ، وہاں پہ کن 2 پیغمبروں کا ہوا تھا نزول؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم کی لینیج سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ جو پہلی 4 قسمیں ہیں وہ 5 رسول کو ریفر کر رہی ہیں، 5 رسولوں کو ریفر کر رہی ہیں. اور ان 5 رسولوں کے بارے میں قرآن شریف میں کیا ورڈز یوز کیے گئے ہیں یہ 5 رسولوں کے بارے میں؟ اول العزم من الرسل. اول العزم من الرسل، یہ وہ رسول ہے جن کا رتبہ، جن کا درجہ بہت ہائی ہے. تو پچھلی صورت میں ان 5 رسولوں کی نوبلٹی کی بات کی گئی تھی کہ دیز آر دا 5 نوبل پروفٹس، رائٹ. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرا وربک الاکرم. اقرا پڑھو، وربک اینڈ یور لارڈ از اکرم، دا نوبل، دا نوبلسٹ، دا جنرس. تو پچھلی صورت میں کن کی جنراسٹی، پچھلی صورت میں کس کی نوبلٹی کی بات تھی؟ ان 5 پیغمبروں کی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کن کی جنراسٹی کی یا کن کی نوبلنس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی. تو ایک پیرلل یہ ہے. پھر پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، we created the humans in the best possible fashion. اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بیسٹ پاسبل فیشن جو کریشن انسان کی وہ کس وجہ سے، ریزن کیا ہے؟ کیوں ہے ہم بیسٹ پاسبل کریشن اس صورت میں دیتے ہیں؟ وہ ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں. لیکن کیوں ہے اشرف المخلوقات؟ Knowledge. کیوں ہے؟ کیونکہ we have the ability to read, to write and to understand, unlike all the other creations. مطلب فرشتوں کو چھوڑ کر جو باقی مخلوقات ہیں اس میں ہم لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو پچھلی صورت میں بولا تھا کہ we have created human in best possible form. یہاں پہ اس صورت میں 2 چیزوں کا، مطلب پہلی 5 آیات میں 2 چیزوں کا ریپیٹڈلی ذکر کیا گیا. ایک اقرا، پڑھو، اقرا 2 بار یوز ہوا ہے. دوسرا علم، علم بھی یہاں پہ 2 بار یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ ایبلٹی دیا ہے، انسان کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں، وہ انٹلیکٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، وچ از وائی دے آر دا بیسٹ پاسبل کریشنز آف اللہ تعالیٰ. تو پچھلی صورت جنیرک تھی جس میں بولا تھا بیسٹ پاسبل کریشن ہے، یہاں پہ ریزن دے رہے ہیں کہ بیسٹ پاسبل کریشن کیوں ہے. تو وہ انٹلیکٹ، دا ایبلٹی ٹو ریڈ اینڈ رائٹ جو ہے اس کی وجہ سے. پھر پچھلی صورت میں تھا ثم رددناہ اسفل السافلین. مطلب کیا تھا اس کا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین. Then we turn him into the lowest of low. And then we reduce them to the lowest of low. تو دیکھیں پچھلی صورت میں آیت نمبر 5 کیا تھی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We have created humans in the best possible fashion. اس کے نیکسٹ آیا، the very next آیا changes the tone significantly جس میں کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین and then we reduce them to the lowest of low. تو لو کس کو کنسیڈر کرتے ہیں ہم لوگ؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی کریشن میں لو کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ اینیملس کو. اف یو کمپیئر ہیومنز ود اینیملس تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیومنز آر بیٹر دین اینیملس، اینیملز آر لوور دین ہیومنز. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، وی ریڈیوس دیم ٹو دا لوویسٹ آف لو. کچھ انسانوں کو ہم نے حیوانوں سے بھی بدتر کر دیا، ایگزیکٹلی حیوانوں سے بھی بدتر کر دیا. تو پچھلی صورت میں جنیرک تھا کہ کچھ انسانوں کو ہم نے حیوانوں سے بھی بدتر کر دی. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ کون سے انسان ہیں جن کو حیوانوں سے بھی بدتر کر دیا گیا. اب یہاں پہ
اگین دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان ہیز بین lowered than even animals. ایک لیتغا، اور لیتغا کا ریزن کیا ہے؟ استغنا. تغا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسگریشن. اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے اتارے گئے فرمان کی حکم عدولی کرنا، اور پھر اس حکم عدولی کرنے پر فخر محسوس کرنا، وہ تغا ہے. اور تغا کا ریزن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الرآہ استغنا. They do تغا because they see themselves as free of need. تو پچھلی صورت میں بولا تھا کہ انسان ریڈیوس ہو جاتا ہے لوور دین اینیمل، اور یہاں پہ ریزن بتایا کہ کس وجہ سے ریڈیوس ہوتا ہے. پھر ایک اور جنرک چیز جو پچھلی صورت میں مینشن کی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، اینڈ ہو آر دا پیپل ہو اسٹل ریجیکٹ یو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا سب کچھ بتانے کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی بھی آپ کو، آپ کے اگینسٹ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ کے دیے ہوئے پیغام کو جھٹلاتے ہیں؟ اس صورت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے فما یکذب بعد بالدین. وہ کون سے لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ارأیت الذی ینہا. ہیو یو سین دوز؟ ینہا کا مطلب ہے روکنا، ارأیت کا مطلب ہے دیکھنا. ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو عبدا اذا صلی، جو روکتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ کے بندوں کو عبادت کرنے سے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فما یکذب بعد بالدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو عبادت کرنے سے روکا. اور ان پرٹیکولر کون سا شخص تھا؟ وہ ابو جہل. تو جیسے پہلے بولا تھا کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ آف سورہ ہے وہ ریویل ہوئی تھی اس انسیڈنٹ میں جہاں پہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے سے روکا تھا. اب لاسٹ آیا کیا تھی پچھلی صورت کی؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین. تو الیس اللہ، اینڈ ہی از ہی ناٹ دا بیسٹ آف آل دا رولرز. احکم الحاکمین، حکم اور حاکم، حکم اور حاکم دو ورڈز کا یوز ہوا ہے نا. اب حاکمین، حکم سے، حکم مطلب دو ورڈ سے نکلا ہے، ایک حکم ہے یا حاکم ہے. حاکم از اے رولر، رائٹ، اور دوسرا حکم ہے. حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکمت. حکمت از وزڈم، رائٹ. تو حاکمین دونوں کانٹیکسٹ میں یوز ہوگا. رولر، اور رولر از دا ون ہو ہیز دی ایبلٹی ٹو پاس ججمنٹس. گورنمنٹ ججمنٹس دیتی ہے نا، گورنمنٹ از دا ون ہو گورنز اینڈ پاس ججمنٹس. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ از ہی ناٹ دا ون ہو از دا وائزسٹ آف آل دی، سوری یہ بتانے سے پہلے الیس اللہ بأحکم الحاکمین. احکم الحاکمین، حکم کا ایک مطلب کیا ہوا؟ رولر. تو اگر ہم کہ بأحکم الحاکمین تو بیسٹ آف آل رولرز، اگر ہم دونوں ورڈز میں رولرز لگائیں تو بیسٹ آف آل رولرز. دوسرا مطلب کیا ہے حکم کا یا حکم کا؟ وزڈم. تو وائزسٹ آف آل رولرز، ایک ہو گیا بیسٹ آف آل رولرز، دوسرا ہو گیا وائزسٹ آف آل رولرز. اب اگر آپ دوسری پرمیوٹیشن لگائیں، مطلب جو حاکمین ہے اس میں آپ لگا دیں وائز پیپل، تو پھر کیا ہوگا؟ رولر امنگ آل دا وائز، Wisest of all wise. وائزسٹ آف آل وائز اینڈ رولر امنگس آل دا وائز. سو اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں بولا تھا کہ آئی ایم دا بیسٹ آف آل ججز، رائٹ. اس صورت میں جو جج اس آیت کی مینیفیسٹیشن ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹو پاس ججمنٹس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ججمنٹ سناتے ہیں اگینسٹ ہو؟ ابو جہل، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا ان لم ینتہی لنصفعا ناسیا. اگر کلا لئن لم ینتہی، if he does not stop from doing what he is doing، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناسیہ، if he does not stop what he is doing then we are going to drag him by his forehead. ناسیہ ماتھا ہوتا ہے، پیشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ججمنٹ پاس کر رہا ہے کہ اگر ابو جہل جو کر رہا ہے اگر وہ اس سے نہ رکا تو we are going to drag him by his پیشانی کے بالوں سے، forehead. پھر ایک اور جو پیرلل ہے وہ یہ کہ پچھلی صورت میں تھا ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب آمنو کا مطلب کیا ہے؟ آمنو کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. اور عمل الصالحات جو نیک اعمال کرتے رہے. سو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ ایمان لانے کا. پھر کس کا ذکر ہے؟
نیک امال کا، مجھے سوال ہے جس سے انفر یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں دے ڈو گڈ ڈیڈس، رائٹ؟ ایمان لیڈس ٹو پیپل ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. اب جو دوسرا پارٹ ہے، مطلب اس کا جو مرر امیج ہے، مطلب یہاں پہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لیڈس ٹو ڈوئنگ گڈ ڈیڈ، اس کا مرر امیج کیا ہوگا؟ گڈ ڈیڈ لیڈس ٹو انکریز ان ایمان. ایک سائیکل ہے نا، اگر آپ ایمان لائے ہیں تو ایمان کی وجہ سے آپ نیک عمل کریں گے، اور نیک عمل کرنے سے آپ کا ایمان انکریز ہوگا. تو جو دوسرا پارٹ ہے اس کا، وہ اس سورت کی آخری آیت میں بتایا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ ڈونٹ لسن ٹو دیم. ڈونٹ لسن ٹو ہوم؟ مشرکین. کلا لا تطعہ، ڈونٹ لسن ٹو مشرکین، اور کیا کرتے رہو؟ واسجد واقترب، سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہو. اور واقترب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قریب ہو جاؤ. اب واسجد کیا ہے؟ گڈ ڈیڈ. اور واقترب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا. کیا ہے؟ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے. بڑا ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ گڈ ڈیڈز لیڈ ٹو انکریز ان دا لیول آف فیتھ. تو سائیکل ہے ایک، اور اس سائیکل کا ایک پارٹ پچھلی صورت میں تھا اور دوسرا پارٹ اس صورت میں ہے. اب ایک اور جو لاسٹ پیرل ہے وہ یہ کہ پچھلی صورت واز جنرک. پچھلی صورت میں کیا بتایا گیا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بیسٹ پاسبل وے میں کریٹ کیا، جنرک تھا. اس صورت میں بتایا کہ تخلیق کیسے کیا. لقد خلقنا الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو الگ سے کریٹ کیا. ٹھیک، تو وہ جنرک تھا، یہاں پہ اسپیسیفک ہے. پچھلے صورت میں کن کی نوبلٹی کی بات تھی؟ 5 اللہ تعالیٰ کے 5 رسولوں کی. یہاں پہ کس کی نوبلٹی کی بات ہے؟ یہاں پر انسان انسان کی بات. اقرا وربک الاکرم. ریڈ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ نوبل. تو پچھلی صورت میں ان 5 رسولوں کی نوبلٹی کی بات تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ آئی ایم دا موسٹ نوبل. تو اگین جنرک 5 انبیاء، اور اسپیسیفک اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ ہز نوبلٹی. پھر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. وی ریڈیوس دا ہیومنس ٹو لویسٹ آف لو. اس صورت میں بتا رہا ہے کہ they are reduced to lowest of low because they did طغا ڈیو ٹو استغنا. تو یہاں پہ ریزن بتایا جا رہا ہے. پچھلی صورت میں یہ تھا کہ they are reduced، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے they are reduced because of this particular reason. پچھلی صورت میں ان لوگوں کو ذکر کیا گیا تھا جو لائے کرتے ہیں اگینسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنرلی. اور یہاں پہ پھر ذکر کیا گیا ہے ابو جہل کا who lied against پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ایک لاسٹ پوائنٹ بیفور وی گو انٹو دا تفسیر آف سورہ. پہلی ریویلیشن میں اس سورہ الگ کی 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس کے بعد پھر ایک پاز تھا ریویلیشنز میں، اور اس پاز کے بعد نیکسٹ آیات کس سورت کی تھی؟ سورہ مدثر. پاز تھا اور اس کے بعد سورہ مدثر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، the one who is wrapped in چادر، a blanket. تو اس کو کہتے ہیں قم فانذر. Now stand up and فانذر کا مطلب کیا ہے؟ Start warning people. تو جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ the absolute first revelation was from سورہ الگ, the first 5 ayahs of سورہ الگ. And after that pause, the next first after the pause, the next ayahs after the pause are from the first few ayahs of سورہ مدثر. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، سورہ الگ کی جو 5 آیت ہیں، پہلی جو 5 آیات ہیں، ان کے نازل ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا رتبہ ملا؟ وہ نبی بن گئے، وہ پروفٹ بن گئے. نہیں، پروفٹ بن گئے، رسول نہیں. پروفٹ اینڈ رسول آر 2 different things. Not every prophet is a رسول. نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی، مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت، مطلب پروفٹ ہوڈ ملی. نہیں نا، میسنجر، یا میسنجر از دا رائٹ ورڈ. نبی از پروفٹ، رسول از میسنجر. پروفٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت لوگوں کو دیتا ہے. یہ شریعت تو اسٹارٹ ہوئی ہے.
تو وہ جو پچھلی والی آیت تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور سورہ مدثر میں جس میں کہا کہ کم فانذر، اب جا کے لوگوں کو وارن کرو، اس سے ان کو رسول کا درجہ ملا. مطلب ایگزیکٹلی میں مطلب ہاں میں اب صرف امپورٹنٹ چیز جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ڈفرینس ہے. تو آل جتنے بھی نبی تھے وہ سارے کے سارے رسول نہیں تھے، جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب نبی تھے، لیکن سارے نبی رسول نہیں تھے. اب قرآن شریف، ہاں جی جن کو میں کہا رسالت ملی ہے سارے نبی سے مطلب یہ سارے نہیں تھے نبی تھے بالکل. شریعت جن کو ملی ہے، شریعت جن کو ملی ہے، جن کو نئی شریعت ملی ہے. کہ نئی کتاب ملی ہے، جب بھی جو نئی کتاب ملی ہے وہ سارے کے سارے رسول تھے جن کو انہوں نے نئی کتاب. ایگزیکٹلی مطلب اب یہ ڈسکشن میں جا سکتے ہیں. ہم کو تو صرف 4 کا پتہ ہے نا، ہم کو تو صرف 4 صحیفوں کا پتہ ہے جو اتارے گئے ہیں. اب پہلے بھی ہوں گے. اور جو قرآن شریف میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اس میں سے 5 جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیز آر the greatest رسول، وہ اولی العزم من الرسول. اچھا یہ کچھ پیرللز تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بائی دا وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے پیغمبر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ 600 سال پہلے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کن کی شریعت چل رہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور رہتی دنیا تک، جب تک قیامت نہیں آتی تک وہی شریعت چلے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے نئے نیو ٹیسٹیمنٹ، وہ تو ان لوگوں نے کرپٹ کیا نا، ان لوگوں نے کرپٹ کیا اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا تھا. ہم لوگ تو مطلب اس کی اوریجنل فارم میں اس کو مانتے ہیں، اس کو تو ہم نہیں سمجھتے. جو ہے نا زبور ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. اوہ اچھا آپ یہ بات کر رہے تھے. نہیں یہ وہ جن کو جو واضح نہیں ہو رہا تھا، جو زبور ہے نا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور انجیل جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ. داؤد علیہ السلام والی. زبور جو ہے حضرت داؤد پہ آئی. اچھا اس سے پہلے کہ صورت میں جائیں، وہ اس حدیث کا ذکر کر لیتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ریویل کیسی ہوئی یہ آیات اور اس سے پہلے کے واقعات کیا تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 39 ایئرز اینڈ 6 منتھس کے تھے، 29.5 سال کے، تب ہی اسٹارٹیڈ لائکنگ سیکلوژن، اپنے آپ کو کسی تنہائی کے ایریا میں جا کے سیکلوڈ کر دینا. اور شروع میں وہ جاتے تھے منی اور مزدلفہ میں، لیکن منی اور مزدلفہ میں مشرکین بھی جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے چوز کیا غار ہیرا، جہاں پہ پہلے کوئی نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور تنہائی میں جانے کا پرپز یہ تھا کہ ان کے ارد گرد شرک ہو رہا تھا، جہالت کا بول بالا تھا. تو ہی وانٹیڈ ٹو ڈسٹینس ہمسیلف فرام آل دیز انفلوئنسز آف کفر. تو اس کی وجہ سے انہوں نے غار ہیرا پہ جانا شروع کر دیا. اور وہ کافی دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان اوپر غار میں لے جاتے تھے اور پھر وہاں پر ہی رہتے تھے. اور ریویلیشن سے پہلے ہی اسٹارٹیڈ سینگ 2 ڈریمز. ان کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے. جو دیکھتے تھے خواب میں پھر وہ حقیقت میں ہو بھی جاتا تھا. which was another indication that you are about to become a prophet. تو ایک رات کو غار میں تنہا بیٹھے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں نیچے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے زور سے جکڑا. نہیں پہلی باری جب آئے تھے تو وہ انسانی شکل میں تھے. پہلی دفعہ یہ چیزیں کلیئر کرنا، پہلی دفعہ اپنی صحیح حالت میں آئے ایک دفعہ پہلی دفعہ. لیکن اگر اپنی صحیح حالت میں آئیں گے تو ہاؤ کوڈ ہی ہیو گریبڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہ آئے تھے اور اس پہ وہی حالت میں تھے تو وہ کر سکتے ہیں. جو میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں، پڑھ لیں بخاری شریف میں سے. یہ بک نمبر 1 حدیث نمبر 3 ہے. اپنی اصلی حالت. چلیں میں آپ کو ریفرنس حدیث فارورڈ کر دوں گا. میں نے ویسے لنک گروپ میں شیئر بھی کی ہوئی ہے. حدیث میں جو ذکر کیا تھا وہ یہ کہ انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے جب آئے تھے تو پہلے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے جکڑا اور ہی واز اباؤٹ ٹو کرش ہز بون دین ہی لیٹ ہم گو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اقرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا قلت ما انا بقاری. جبریل علیہ السلام نے کہا ثم ارسلنی فقال اقرا. اقرا کا لفظ انہوں نے کہا کہ پڑھو. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلت ما انا بقاری، I am not of those who can read. یہ پہلی بار ہوا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ ان کو جکڑا اور ان کو زور دیا اور پھر اس کے بعد جب چھوڑا تو پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ قلت ما انا بقاری، I am not of those who can read. پھر تیسری بار جکڑا
اور یہ پہلی بار 2 جکڑنے سے زیادہ ٹائٹ جکڑا, اور پھر جب چھوڑا تو پھر انہوں نے کہا اقرا, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 5 آیتیں جو سورہ الگ کی پہلے 5 آیتیں ہیں وہ سنائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مطلب میمورائز کی. اس کے بعد پھر حضور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ واپس اوپر آسمان پہ چلے گئے. اس واقعے کے بعد جب ان کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز لائک, آپ امیجن کریں رات کی تنہائی کا عالم ہو اور جس میں فرام نو ویئر سم ون اپیئرس اینڈ اسٹارٹس لائک گریبنگ یو اینڈ بولتا ہے اقرا, تو ہی واز ویری ٹینس. اس حالت میں وہ گئے نیچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ. تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ زملونی 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 زملونی, کور می اپ کور می اپ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چادر میں لپیٹا, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد خشیت علی نفسی, لقد خشیت علی نفسی, مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. ہی واز ویری ٹینس ایٹ دیٹ مومنٹ. تو انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے مجھے کچھ ہو جائے گا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ ما یؤذیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ آپ کو کچھ ہونے نہیں دے گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 5 چیزیں کی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کچھ ہونے نہیں دے گا. پہلی چیز جو انہوں نے بولی وہ یہ تھی کہ انکا لتصل الرحمہ, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ٹائز ہیں اس کو جوڑے رکھتے ہیں, ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو قربت کا رشتہ ہے, جو رشتہ داری کا رشتہ ہے, اس کو قائم رکھتے ہیں. دوسرا وتصدق الحدیث, آپ سچ بولتے ہیں. تیسرا انہوں نے فرمایا وتحمل الکل, آپ ہیلپ کرتے ہیں غریب لوگوں کی اور ان کو جن کو مدد کی ضرورت ہے, آرفنس کی. چوتھا انہوں نے بولا وتکسب المعدوم, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور 5واں انہوں نے بولا وتقری الضیف, آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن پہ کوئی کلیمٹی آ جائے. تو یہ 5 چیزیں انہوں نے بولی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز کچھ نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ میں یہ 5 کوالٹیز یا 5 اوصاف ہیں. دیٹ کام ڈاؤن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو مائی انکل. ان کے انکل تھے نوفا ابن ورقہ, ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ سیکریٹ ٹیکسٹ میں ہی واز ہائیلی لرنڈ. تو وہ ان کے پاس لے کر گئی, انہوں نے کہا کہ آپ کے نفی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ورقہ ابن نوفل نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر وہ تمام کہانی جتنے بھی واقعات ہوئے تھے, ان کے انکل تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انکل تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام رودات سنائی. کرسچن تھے. پہلے وہ تھے انجیل کے عالم تھے میرے خیال میں. میرے خیال میں دونوں ٹیکسٹ کا ان کو پتا تھا, یہودیوں کی کتاب کا بھی اور انجیل کا بھی, دونوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام واقعہ سنایا. اس کے بعد ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ جو آیا تھا وہ ناموس تھا, یہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیتیں لے کر آیا تھا. تو وہ اس کو انجیل میں ان کو ناموس کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں the one who came down onto you was ناموس. اور کہتے ہیں اچھا ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ کافی ضعیف تھے, کہتے ہیں 80 سال کے تھے اور ان کی نظر بھی جو تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں, میری خواہش ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب قریش آپ کو یہاں سے بے دخل کریں گے مکہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا قریش مجھے کیسے بے دخل کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو میں ان کا فیصلہ کراتا ہوں آپس میں. تو اس نے کہا, ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی یہ کریں گے, لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ اس وقت میں زندہ ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکوں. اب یہ جو واقعہ ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ مجھے نکال دیں گے, مطلب مجھے یہاں سے بے دخل کر دیں گے یا نکالنے پہ مجبور کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عروہ ابن مسعود, جو جن کا طائف سے تعلق تھا, مطلب طائف کے رہائشی تھے. عروہ ابن مسعود نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا, اور عروہ ابن مسعود اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں طائف اور میں اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مت جاؤ ادھر, ان کو روکا.
तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो उसने कहा वो मुझे कैसे कत्ल कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब हजूर सल्लल्लाहु वही जो हजूर सल्लल्लाहु ने जिब्रील अलैहिस्सलाम सॉरी बरकत इब्न नौफल को कहा था, वही लफ्ज़ उसने रिपीट किए, उन्होंने रिपीट किए, क्या नाम है, उर्वा इब्न मसूद ने, कि वो मुझे कैसे मार। और फिर उनके साथ यही हुआ, वो मिंबर पर खड़े थे और इनको दावत दे रहे थे, तो किसी ने इनको तीर मार के इनको शहीद कर दिया। तो बहरहाल ये भी इसका बैकग्राउंड था इस सूरत की, जो रेवलेशन है उसके पीछे। एक बात मैं उससे ऐड करूँगा कि ख्याल टाइम देखा जाए 40 साल पहले जब आपकी प्रोग्रामिंग नाज़िल हुई तो 23 साल के अंदर आपने इतना किया कि अभी तक लोग उसके ऊपर क्या कहते रिसर्च कर रहे हैं कि आपको कितना पर, तो वो किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता वो, हालांकि आज के लिए बड़ी बेहद चली लोग कर रहे हैं। तो दूसरा आप देखें कि वाइफ उनकी कैसी माशाल्लाह वो थी कि जैसे ही पहुंचे उन्होंने 5 चीज़ों का जिक्र कर दिया कि 5 चीज़ों को जो बंदा करता है उसके ऊपर तबाही अल्लाह ताला उसको कभी उसके ऊपर वो नहीं होती, तबाही नहीं आती। तो हज़रत खदीजा भी यानी कि इस्लाम से पहले माशाल्लाह देखा जाए तो क्या था वो थी क्या थे नॉलेज जो आलमा कह सकते हैं, उनके आलमा थी वो क्या थे, और 5 चीज़ों को जिक्र करती है। तो गारे हिरा काफ़ी बुलंदी है, बिल्कुल वहाँ पे चढ़ना उतरना वहाँ तक पहुँचना आजकल के दौर में मुश्किल है। आजकल के दौर में गारे हिरा पे जाना भी कमाल है, गारे हिरा पे जाना वापस आना। अच्छा, मुझे इस ऊंचाई से एक और बात याद आई। एक रीज़न अल्लाह ताला का हज़रत के लगारे हिरा को चूज़ करने का ये भी था कि उस ऊंचाई से जो शिरक हो रहा था ना, या जो अल्लाह ताला और सॉरी हज़रत सल्लम और काबा के बीच में जो बुत थे वो उनको नज़र नहीं आते थे, उससे दूर हो जाते थे। मतलब वहाँ से डायरेक्ट उनका विजन था और वहाँ पे मतलब उनको वो शिरक वाली चीज़ें नज़र नहीं आती थी डायरेक्ट। तो इन 23 सालों में आप देखें तो इसमें वो गज़वे भी हुए हैं, बिल्कुल आपने हज भी किया है और क्या बोलते हैं आपने वो माइग्रेशन माइग्रेट भी किया आपने, उसका निकाल भूल के देखें तो कितना सा टाइम बचता है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो क्या उस 13 साल तो शुरू के मक्का में गुजर गए थे, सख्त मुश्किल वाले जो थे। मदीना में तो 10 साल गुजरे थे। टाइम में यानी कुरान है हदीसें इतना है कि यानी कि लोग 100 साल 200 साल भी गुजार दे तो उसके ऊपर हल्का सा ये कहते हैं ना कि समंदर से कतरा निकालते हैं। शायद भाई आप ये देखें कि उस ज़माने में टाइम में बरकत थी, अब यहाँ की तरह अब की तरह नहीं है, टाइम में बरकत ख़त्म हो गई है। टाइम में बरकत थी। मैंने ख़ास अपने हज पे था तो मैंने वहाँ किया कि वहाँ पर आप जब अल्लाह के काम में लग जाते हो टाइम में बरकत पैदा हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल बरकत पैदा हो जाती है। आप बाकायदा उठ रहे होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो टाइम में बरकत होती है। और अब जो है ये जब आप दुनियावी कामों में आए थे टाइम में बरकत ख़त्म हो जाती है। अच्छी बात है। अच्छा, जो पहली आयत है सूरत की वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो जो पहला वर्ड कुरान शरीफ का जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया वो इक़रा का था। अब अरब सोसाइटी इन जनरल वाज अनलेटर्ड, मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उसके पीछे एक जो विज़डम था, हिकमत थी, वो ये भी थी जो अभी आप कह रहे हैं कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो इसका मतलब ये है कि, बल्कि इससे पहले एक और बात कर दूँ, गलती होने का चांस रिटन स्पीच में होता है या लिखे हुए टेक्स्ट में होता है? लिखे हुए टेक्स्ट में होता है। गलती होने का ज़्यादा इम्कान जो आप फिल बदी बोल रहे होते हैं उसमें होता है या लिखे हुए टेक्स्ट में होता है? डायरेक्ट स्पीच में होता है। अब जो वो बोल रहे थे उसमें कोई गलती का इम्कान नज़र नहीं आता था। मतलब ऐसा था कि एज इफ ही वाज रीडिंग फ्रॉम सम बुक। मतलब अरब भी अपनी क्या बोलते हैं ज़ुबान की वजह से बहुत मशहूर थे कि वो फसीहुल कलामी बहुत है उनमें। तो उन्होंने जब ये लफ्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से सुने तो उनको हैरत हुई कि ये इतना अच्छा कैसे बोल रहे हैं, बगैर किसी गलती के कैसे बोल रहे हैं, हालांकि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते। और जब आयतें सुनाते थे वो, तो वो अब एक रीज़न ये भी था उनके उम्मी होने का कि लोगों को ये शक ना हो कि ये इन्होंने लिखी हैं और लिखा हुआ पढ़ के सुना रहे हैं। तो the only way for these, I mean, the only source for this kalam can be the Almighty, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो बहरहाल दूसरी ये भी थी ना इसमें कि जब वो बेवही आती थी तो जब वो किसी को डिक्टेट कराते थे कि ये लिखना है, तो यही था ना कि अपने आप से तो नहीं बना रहे थे, कोई होता था वहाँ पे लाइक एज अ विटनेस कि हाँ ये मैंने लिखा है। तो बट शुरू में तो सारा ओरल ही था। ओरल था, बट वो लिखवाया जब उन्होंने ना सारा खुद तो नहीं ना लिखा कहीं से बैठ के ये देखे वो खैर वो कहते हैं मुरत्तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ था, उनकी फौतगी के बाद। शुरू में तो सब कुछ सीना मतलब ओरली ट्रांसफर हुआ था और फिर सीनों में महफूज तो था। पत्थर वगैरह पे नहीं लिखे, पत्थर वगैरह पे नहीं लिखे।
लिखते थे साथ में लिखते चमड़े थे, पे लिखते पत्थर थे, पे हाँ, पत्थरों के ऊपर तख्तियों के ऊपर लिखे देते ये दीवारों दरख्तों की की छाल, छाल के ऊपर दीवारों पे लिखते थे, दरख्तों की छाल नहीं अच्छा होती? मुरतब जो है वो कंपाइल जो है वो Compilation compile- खिलाफत करके हजरत उम्मे हबीबा फिर उन्होंने भी सारा अब उनके पास भी काफ़ी था, हजरत अली को कुछ दिया हुआ था, उनके पास एक पड़ा हुआ था, तो एक ना बैग सा उसमें वो सारा कुछ सबको इकट्ठा करके लिखवाते थे। और दूसरी बात ये कि इसलिए शिया हजरात ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ की 40 पारे थे, 10 पारे जो है वो बकरी खा गई थी या हज़रत अली की हज़रत अली की बकरी। हज़रत अली नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब बेसिकली सच कोई नहीं है इसमें। बेसिकली जिनमें हज़रत अली की ताइश का जिक्र था नौज़ुबिल्लाह। नहीं, वो वैसे ही मिलते हैं लेकिन उनके आदमी सही है वो नहीं मिलते, वो तो चीज़ ही है, वो बड़ी बातें हैं, वो एक बार चला तो जाए। बहरहाल पहला वर्ड जो था कुरान शरीफ की जिससे रेवलेशन स्टार्ट हुई वो इकरा का था और ऐसी सोसाइटी में भेजा गया था जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बट इस कुरान के पहले वर्ड का असर ये हुआ कि मुसलमानों ने नॉलेज में लिखने और रिसर्च में वो अरूज हासिल किया जो उस ज़माने में किसी ने नहीं किया। वो बाद में हम लोग फिर उस राह से हट गए तो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए, बट इस इकरा के वर्ड की कमांड का असर ये था कि वो जो हमारी गोल्डन एजेस थी उसमें हम लोग इल्म के मामले में सबसे दुनिया में अफजल समझे जाते थे। फिर एक जो क्रिटिसिज्म होता है सेकुलर लोगों का रिलीजन पर, वो ये कहते हैं कि जो रिलीजन है इट इज़ अ टूल फॉर मैनिपुलेटिंग पीपल। मतलब एथियस्ट हो गए या जो सेकुलर पीपल हो गए वो यही कहते हैं कि दिस इज़ अ टूल फॉर मैनिपुलेटिंग पीपल एंड इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सीकिंग नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का निगेशन है क्योंकि जो पहला वर्ड नाजिल हुआ है कुरान शरीफ में वो इकरा का है, पढ़ने का है। और दूसरी बात यह है कि इकरा का वर्ड जो है वो इस सूरत में 2 बार रिपीट किया गया है। एक तो इस आयत में रिपीट किया गया, एक तीसरी आयत में फिर दोबारा हुआ जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इकरा वरब्बुकल अकरम। और फिर लास्ट स्टेटमेंट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वो ये है कि इस्लाम की जितने भी ब्रांचेस हैं, मतलब जितने भी इस्लाम के डिसिप्लिन्स हैं, हदीस का हो गया, फ़िक़्ह का हो गया, सीरत नबी का हो गया, उन पे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनकी बेसिक सोर्स क्या है? कुरान शरीफ। सारे जो नॉलेज का मंबा है वो सारा कुरान शरीफ से आ रहा है। तो इस एक वर्ड और इस एक किताब पर मिलियंस ऑफ बुक्स लिखी गई हैं, लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, और उसका रीज़न ये था कि वर्ड का जो स्टार्ट है वो इकरा से हुआ था। और एक वन लास्ट स्टेटमेंट जो भी मुझे याद आई, कैथोलिक्स क्रिश्चियंस रिलीजन में एक सेक्ट है और कैथोलिक्स के जवाब में क्या बना था? प्रोटेस्टेंट्स बने क्यों थे? आई थिंक क्योंकि आम क्रिश्चियंस को बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आपने अगर बाइबल में कुछ पढ़ना है तो उनके जो पादरी है या जो भी उनका आलिम है उसके पास जाके बोलेंगे, वो आपको बताएगा कि बाइबल में ये है और ये नहीं है। तो उनके अगेंस्ट जो रिवोल्यूशन थी उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स बने थे। और जिस वक्त कुरान शरीफ उतरा था उस वक्त आम लोगों का सेक्रेट टेक्स्ट को खुद से पढ़ना और इंटरप्रेट करना वाज एन अनहर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कुरान शरीफ ने आके मतलब वो सीन ही चेंज कर दिया था कि पीपल आर इनकरेज, मतलब हम लोगों का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पढ़ें और हम इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो बेसिकली अभी भी जो ज्यूज रिलीजन है उसमें आप पढ़ नहीं सकते उनकी किताब जो है, तो फर्स्ट जो पढ़ नहीं सकते। बेसिकली वो उनके जो मजहबी लीडर है वही पढ़ते हैं, रबाइस पढ़ते हैं, और कोई नहीं पढ़ते। तो इकरा पहला वर्ड है, उसके बाद फिर इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा बिस्म रब्बिक, तो बिस्म रीड विद द नेम ऑफ योर लॉर्ड। अब ये वो आयत है जिसकी वजह से हम जब भी कोई कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पढ़ने से पहले अपने रब का नाम लो। तो हम अपने रब का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। और कोई काम भी करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि बिस्मिल्लाह करके पढ़ें ताकि बरकत हो उसमें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया इकरा बिस्म रब्बिक, ये नहीं कहा इकरा बिस्मिल्लाह। वर्ड क्या यूज़ किया? रब्बिक का। अब पीछे भी एक बार डिफरेंस की बात हुई थी कि रब और अल्लाह के वर्ड में डिफरेंस क्या है। तौहीद के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एक तौहीद है तौहीद रबूबिया और एक तौहीद का कॉन्सेप्ट है अलूहिया।
توحید ربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کریٹر ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو از فرام اللہ, ایوری تھنگ دیٹ اللہ ڈز فار اس از فرام دا ورڈ رب. تو ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. تو اس چیز پہ بلیو کرنا کہ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو از فرام رب از توحید ربوبیہ. اور توحید الوہیہ کا مطلب یہ ہے کہ دا اونلی ون ٹو ورشپ. ہم لوگوں نے اگر عبادت کرنی ہے ایک ذات کی تو وہ ایک ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو توحید الوہیہ اور توحید ربوبیہ دونوں میں ہم لوگوں کا بلیو ہے. اور اب ان دونوں میں سے کون سا ورڈ اللہ تعالیٰ کی قربت کو ریپرزینٹ کرتا ہے ود ہیومنس؟ اللہ از وی آر ورشپنگ ہم, رائٹ. رب از دا ون ہو ڈز تھنگس فار اس. تو رب کا ورڈ جو ہے مطلب ہی از دا پرووائڈر, ہی از دا ون ہو ٹیکس کیئر آف اس. تو رب کا ورڈ جو ہے ریپرزینٹس ہز ماسٹر اور دا ون ہو پرووائڈس فار اس, ہو ٹیکس کیئر آف اس. تو وہ ہی از دا پرووائڈر. تو رب کا ورڈ جو ہے زیادہ کلوزنس شو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں کے ساتھ. اللہ کا مطلب تو مطلب اللہ کا ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی ورشپ کر رہے ہیں اور اس کی وحدانیت میں یقین رکھتے ہیں. بٹ رب کا مطلب یہ ہے کہ دا تھنگ دیٹ ہی ڈز فار اس. تو رب کا ورڈ اس لیے بھی یوز کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ آئی ایم یور رب, آئی ول ٹیک کیئر آف یو, آئی ول پرووائڈ فار یو, آئی ول میک تھنگس ایزی فار یو. تو ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے رب کا ورڈ یوز کیا. پھر لاسٹ ورڈ کیا, اقرا ربک الذی, یور رب از دا ون ہو از دا کریٹر. اب یہاں پہ دونوں ورڈ یوز کیا نا, رب کا ورڈ ماسٹر لارڈ اور خلق کریٹر. اور کریٹر کا مطلب ہی از دا ون ہو کریٹس, آل کریشنز آر ڈیو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اب یہاں پہ کیونکہ کسی ایک کریشن کا ذکر نہیں کیا گیا تو اٹ مینس ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ دیئر. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے, اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کے لیے ایک چیز جو کرنی چاہیے, جو اس آیت میں بھی انکریج کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز پر پونڈر کریں, اللہ تعالیٰ کی کریشنز کے بارے میں سوچیں, اور یہ جو نظام چل رہا ہے دنیا کا اس کے بارے میں سوچیں, جس سے سوچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم ہوگی وہ ذات جو اتنے کمپلیکس سسٹم کو اتنے آسانی سے چلا رہی ہے. مطلب یہ میرا بھی ایک ہاتھ کی یہ والی بون فریکچر ہوئی ہے, اور اس بون کے فریکچر ہونے سے مائی ایبلٹی ٹو گرپ اینی تھنگ از کمپلیٹلی گون. اینڈ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس وڈ ہیل بائی اٹ سیلف. مطلب بس صرف پلاسٹر میں رکھ دیا کہ موو نہ ہو. ان 6 weeks جو ڈسلوکیٹڈ بون ہے اٹ وڈ کم بیک ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن بائی اٹس اون. مطلب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو مطلب ہماری باڈی میں اتنے کمپلیکس سسٹم ہیں جس کو ابھی تک لوگ نہیں سمجھ سکے. حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سائنس میں ترقی کر گئے ہیں, میڈیسن میں بہت ترقی کر گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی کریشنز پہ پونڈر کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر یہ کریشن نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا, اگر بینائی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مطلب اگر آپ نے اس کی شان کو سمجھنا ہے تو صرف یہ سوچیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اس کی نہ ہوتے ہوئے کیا ہوتا. دوسرا پونڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کے بارے میں سوچیں. جیسے ابھی اگر شام کا وقت ہے یا ابھی اگر رات کا وقت ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے, دن. اگر دن نہ ہو, ساری زندگی رات میں گزرے تو پھر کیا ہوگا. یا اگر دن نہیں ہو رات نہ ہو پھر کیا ہوگا. تو وہ اتنا پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو کوئی انسان کریٹ ہی نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مطلب جتنا پونڈر کریں اتنا اللہ تعالیٰ کی شان کو بندے کو مطلب حیرانگی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتے ہیں اس میں بڑی پیارا ہوا ہے, ہر چیز کا ایک اپوزٹ کریٹ کیا, دن کو رات, پیئرس, ہر چیز کا پیئر کیا ہوتا ہے. ایسے ہی اسی طرح بندے کے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی وہ ہے کریم بھی ہے اللہ تعالیٰ. یہاں ہمارے گناہ ہے تو وہاں کریم ہے, وہ یعنی بڑے پیاری وہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو کریشن ہے اس کی سورس کے بارے میں سوچیں. جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی سورس اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, کریٹ کس سے کیا ہے. سو بلڈ کلاٹ سے یہ چیز بن کے آتی ہے سامنے. امیجن کریں Science, I think it's 20-30 years ago, science has been discovered that, and جس طرح سے انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہے کہ الگ ہوتا ہے, الگ کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. ابھی انہوں نے ڈسکور کیا لاسٹ 20-30 ایئرس. ان کو نہیں پتا تھا ڈیولپمنٹ اسٹیجز کہ کتنے عرصے کے بعد اس میں کیا کریٹ ہوتا ہے, ہارٹ بیٹ کتنے عرصے کے بعد آتی ہے, یہ ساری چیزیں ان کو نہیں پتا تھا. لاسٹ 20-30 ایئر میں بھی 40 ایئرس میں انہوں نے ڈسکور کیا. 1400 ایئرز اگو اللہ تعالیٰ نے پورا اس کے کر دیا. تو زیادہ تر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کی چیزیں پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ 1400 ایئرز اگو سائنس کو اتنی ڈیٹیل ہم ڈسکرائب کیا ہوا. تو یہ تو ابھی سائنس تو ابھی ڈسکور کر رہا ہے نا, 30-40 ایئرز اگو, دیٹس اٹ.
اس سے پہلے نہیں کریئر ہوا تھا. میں تو کیا تھا, مجھے تو یہ ریپروڈکٹیو کا پورا میں نے جانتا ہوں, تو 7-8 سال میں نے اس چکر میں گزارا تھا. ان لوگوں نے بھی ڈسکور کیا لاسٹ 30-40 ایئرز. تو اگر ہم اپنی کریشن کے بارے میں سوچیں تو ہم ایک بلڈ کلاٹ سے کریٹ, مطلب کریشن سٹارٹ ہوئی ہے بلڈ کلاٹ سے, اب برتھ لیس بلڈ مطلب فلوئڈ, اور اس کے بعد ہم لوگ اتنا مطلب نکلے ہیں. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اوریجنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وی آر اور بگننگز آر ویری ہمبل رائٹ. بلڈ کلاٹ سے کریٹ ہوئے ہیں, تو انسان میں جو وہ غرور اور میں جو ہوتی ہے وہ ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوچے کہ ہمارے تمام انسانوں کا اوریجن ہوا کہاں سے. تو یہ پہلی آیت تھی اقرا باسم ربک الذی خلق. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسان ایک کریشن کی بات کرتا ہے. پہلی آیت میں تو تمام کریشن کا ذکر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق, ہی کریٹڈ ہیومنس فرام اے بلڈ کلاٹ. اور خلق الانسان من علق, اس میں قرآن شریف میں باقی جگہوں میں بھی تخلیق کا ذکر کیا گیا انسان کی, بٹ اس آیت میں صرف ایک پارٹ آف کریشن بتایا گیا کہ الگ سے کریٹ کیا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, جب جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو, تو ابلیس نے کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ان کو میں سجدہ کیوں کروں. مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب, رائٹ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا خلق الانسان من تراب, خلق الانسان من نطفہ, بٹ ورڈ کیا چوز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الگ کا. تراب کو یوز نہ کرنے کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو قریش ہیں ان کے لیے الگ کو سمجھنا پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن تراب مٹی سے انسان بنے وہ ان کے لیے سمجھنا کافی مشکل تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ کا ورڈ یوز کیا ہے. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ سوچنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے آس پاس کی جو کریشنز ہیں وہ دیکھیں اور وہ سوچیں کہ اس میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں. یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وی ول شو دیم آر سائنس in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. It is not enough that your Lord witnesses. Is it not enough that your Lord witnesses everything? تو اب یہاں پہ جو الانسان ہے, خلق الانسان, وہ ریفر کس کو کرتا ہے؟ انسانوں کو. اب دو انسان ایسے ہیں جو الگ سے نہیں بنے, باقی سارے انسان الگ سے بنے ہیں. ایڈم اینڈ ایو. تو یہ ایک اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس ریفرز ٹو آل ہیومنز ایکسیپٹ ایڈم اینڈ ایو. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے بنایا. اور پھر دوسری بات, خلق الانسان من علق. پہلی آیت میں حکم کیا تھا؟ اقرا کا, اور اس کے بعد انسان کی کریشن کی بات ہے. سورہ رحمان میں پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن, پھر علم القرآن, اور پھر خلق الانسان. تو سورہ رحمان میں بھی یہی پیٹرن ہے, پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر انسان کی تخلیق کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ بھی یہی پیٹرن ہے, پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق, اور پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا خلق الانسان من علق. تو بتایا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے پیدائش کا مطلب ہماری دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے؟ ٹو ریڈ, ٹو گین نالج. کریشن سے پہلے دونوں جگہوں پہ پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا. اور اگین یہ پہلی آیت ہے جس میں ایمفسس بار بار کس پہ کیا جا رہا ہے؟ پڑھنے پر, نالج ایکوائر کرنے پر, اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کیسے ہوتی ہیں اس کو پونڈر کرنے پر. تو انفارچونیٹلی ہم جس اسٹیٹ میں ہیں اور جو القرآن جس سے سٹارٹ ہوا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. مطلب آج کل جو ہماری حالت ہے اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں, حدیث سے بھی دور ہیں, اور دنیا میں جو کام ہے اس سے بھی ہم لوگ لویسٹ لیول پاسبل لیول پر ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ وہ ان کا ڈاکٹر اسرار قادری صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ جب سورہ رحمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن, اس کی ٹاپ کوالٹی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا علم القرآن, ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا. قرآن از اے ٹاپسٹ یعنی کہ ہائیسٹ بک. تو اس نے کہا خلق الانسان, کہ ہم نے انسان کو کریٹ کیا, اٹس بیسٹ کریشن. تو اس کا چوتھی چیز اللہ کہتا ہے علمہ البیان. علم البیان بولا انسان کی سب سے جو بیسٹ کوالٹی ہے نا وہ علم البیان, بیان کی کوالٹی ہے کہ آپ کتنے اچھی بات کرتے ہو. تو یہ ڈاکٹر اسرار ایک دفعہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ پہلی جو ہے یہ 4 چیزیں ہیں, الرحمن, خلق الانسان, علمہ البیان, الرحمن, علم القرآن, خلق الانسان, علم البیان. So
ایک ریزن جو الگ کا کہنے کا ہے وہ یہ تھا کہ قریش لوگ سمجھ سکیں کہ الگ ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا سمجھنا بجائے اس کے کہ تراب کا ورڈ یوز کیا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس بلڈ آف مطلب برتھ لیس فلوئڈ سے برتھ لیس ڈراپ آف فلوئڈ سے ہم لوگوں کو کریٹ کیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کیا وہ ہم لوگوں کو ریزریکشن کے دن ہماری ہڈیوں سے کریٹ نہیں کر سکتا؟ تو اٹ از اے ریمائنڈر آف ریزریکشن. قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذات ہے جس نے الگ سے کریٹ کیا اور تم دیکھ رہے ہو کہ الگ سے کریٹ ہوا, تو کیا اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ریزریکشن والا کانسیپٹ کہ جب قیامت آئے گی تو اسی سے مطلب ہڈیوں سے یا جو بھی ہمارے باقیات رہ گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ کریٹ کر سکے. اور پھر تیسری بات الگ کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از ہمبلنگ اس. arrogant, don't be arrogant, because remember what you were created from. You were created from a worthless a drop of fluid. اچھا اب الگ کا ورڈ جو ہے وہ نکلتا ہے اردو کا مطلب عربی کا ورڈ ہے معلق. معلق کس کو کہتے ہیں؟ لٹکنے کو, ٹو ہینگ آن ٹو سم تھنگ, ٹو کلنگ آن ٹو سم تھنگ, رائٹ. الگ کی لٹرل ٹرانسلیشن تو یہی ہے کہ مطلب کلاٹ آف بلڈ, بٹ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاٹ آف بلڈ جو کیا بولتے ہیں فیمیل ایمبریو میں جو سیل ہے اس کے ساتھ اٹ ہینگس آن ٹو اٹ. ایکسل میں. ہاں جی, فیمیل ایکسل. ہاں یہ فیمیل ایک ہوتا ہے, میل وہ ہوتا ہے ایمبریو ہوتا ہے نا. ایمبریو تو بنتا ہے نا بعد میں, فیوژن کے بعد. اسپرم ہوتا ہے, وہ ایگز ہوتے ہیں, وہ مل کے ایمبریو بنتا ہے. وہی جو سپرم ہے وہ نطفہ ہوتا ہے نا, تو نطفہ اور وہ جو ہے مل کے ایمبریو بنتے ہیں. تو میں آئی جسٹ ریڈ اٹ. نہیں نطفہ وہ سپرم ہوتا ہے. So in the previous surah, Allah Ta'ala honored and aggrandized the human being and highlighted his higher purpose and said that man was created from the best of the best, whereas in this surah it is from a blood clot, which in Arabic literally means a wet sticky fluid which hangs on to something. So again, because this is something filthy, Allah Ta'ala has distanced himself from it by using the word he, whereas in the previous surah he used the word we. وہ پچھلی صورت میں کیا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو وی کریٹڈ ہیومن, یہاں پہ ہی کریٹڈ, تو وی از ریپرزینٹنگ کلوزنس, ہی از ڈسٹنسنگ ہمسیلف. اب تیسری آیا جو ہے وہ ہے اقرا وربک الاکرم, ریڈ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس. ریڈ کا ورڈ دوبارہ یوز ہوا ہے, رائٹ, یہ سیکنڈ ٹائم ہے جس میں ریڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے. اب اس کے 3 ریزنز ہیں, مطلب پاسبلی اور ریزنز بھی ہیں. ایک ریزن تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں, یا ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں اینڈ کنٹینیو ریڈنگ. فرسٹ ریڈ از ریڈ اینڈ دین سیکنڈ ریڈ از فار کنٹینیو ریڈنگ. ڈونٹ جسٹ ابینڈن اٹ آفٹر ریڈنگ اے فیو آیرز. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پڑھیں اینڈ دین گو اینڈ ریڈ اٹ ٹو دا پیپل. ایک بار آپ خود پڑھیں, انڈرسٹینڈ اٹ, اینڈ دین گو اینڈ ریڈ اٹ ٹو دا پیپل. جو اس حدیث شریف میں ہوا بھی, جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں سنائیں, اس کے بعد انہوں نے نیچے آ کے لوگوں کو حضرت خدیجہ کو سنائیں, اور حضرت خدیجہ کے بعد پھر انہوں نے وہی آیتیں دوبارہ جا کے ورقہ ابن نوفل کو سنائیں, اور اپنی مطلب دنیا سے پردہ پوشی تک وہ یہی کام کرتے رہے. جو آیتیں آتی تھیں وہ پڑھتے تھے, ان کو سمجھتے تھے, اور پھر لوگوں کو جا کے سناتے تھے. اور تھرڈ ریزن اقرا کے ٹوائس ہونے کا, دوبارہ ریپیٹ ہونے کا یہ ہے کہ سوری سیکنڈ ریزن تو میں نے بتا دیا. تھرڈ ریزن یہ ہے کہ ریڈ اینڈ ریپیٹ واٹ یو ہیو ریڈ. واٹس دا سگنیفیکینس آف ریپیٹنگ واٹ یو ہیو ریڈ؟ memorization and understanding. I mean, the first time you read it, you might not grasp the whole idea, so you'd have to read it again. ایک ریسرچ تھی جس کا سمری یہ تھی کہ if you have read 3 books once, and then on the other hand, if you have read one book thrice, reading one book thrice is better than reading 3 books once. ایک تو مطلب لوگوں کی میموری بھی شارٹ ہوتی ہے نا, تو in order to grasp the idea wholeheartedly یا completely, read and keep repeating what you have read. اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کتاب متشابہن مثانی, کتاب متشابہن مثانی. قرآن شریف میں جو ٹیکسٹ ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. مطلب
اگر آپ سورت کے مضامین اٹھا کے دیکھ لیں ڈفرینٹ کے، تو بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہوتے ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے تزکیہ نفس فار ایگزامپل، سٹارٹ کس صورت، ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں اس میں تزکیہ نفس سٹارٹ کس صورت سے ہوا تھا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ شمس. سورہ شمس، جس میں وہ سب سے زیادہ قسمیں کس صورت میں قرآن شریف میں اٹھائی گئی ہیں؟ سورہ شمس میں. اور ان ساری قسموں کے بعد جو جواب القسم ہے وہ کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. And we have created humans in a perfectly balanced manner. جو نفس ہے اس کو perfectly balanced manner میں بنایا ہے. And the nafs knows، جو فطرت ہے اس میں ہم کو پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت کیا تھی؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ہم لوگوں نے نفس کو گارڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو برائی سے بچانا ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے. تو تزکیہ نفس کا کانسیپٹ جو اسٹارٹ ہوا تھا سورہ شمس میں، اور پھر وہ اگلی صورت میں بھی ریپیٹ ہوا تھا. سورہ شمس کے بعد نیکسٹ صورت کون سی ہے؟ سورہ لیل. سورہ لیل میں بھی اس طرح تزکیہ نفس والی بات تھی، جس میں دو لوگوں کا ذکر تھا. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو وہ لوگ جو فَأَمَّا مَنْ آتَى جو دیتے ہیں اور جو تقی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور جو گڈنس پہ یقین رکھتے ہیں یا اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ان کے لیے ہم آسان کریں گے اچھائی کا راستہ. تو وہ تزکیہ نفس سورہ شمس سے سٹارٹ ہوا، اس میں بھی تھا، سورہ لیل میں بھی تھا. پھر اس کے بعد سورہ دہا اور سورہ علم نشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، جو تزکیہ نفس کے حوالے سے انسانیت کے مطلب جو ٹاپ انسان جو تزکیہ نفس جس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملٹیپل ریپیٹ ہوا ہے. آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اور قیامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. تو قرآن شریف میں جو بیسک آئیڈیاز ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ ہماری میموری شارٹ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اقرأ وربک الاکرم. سو ریڈ اینڈ یور لارڈ از جنرس. اب اکرم کا جو ورڈ ہے اس کے دو مطلب ہے نا. ایک تو یہ کہ ہی از دا موسٹ نوبل، اینڈ سیکنڈ از ہی از دا موسٹ جنرس. اینڈ the biggest example of his generosity is he blessing us with the نعمہ of قرآن شریف. مطلب ہدایت سب سے بڑی بلیسنگ ہے نا، اسلام مسلمان ہونے کے بعد ہدایت مل جائے. اور ہدایت کے لیے بیسک سورس کیا ہے آپ کے پاس؟ قرآن شریف. تو اقرأ وربک الاکرم، ریڈ اینڈ یور لارڈ از دا موسٹ جنرس. اور پھر نیکسٹ آیت جو ہے وہ بھی علم حاصل کرنے کے بارے میں. 3 آیتیں ہو گئی ہیں نا ابھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر انسان کا کریشن کیسی ہوئی، اور پھر دوبارہ ریڈنگ. اب چوتھی آیت پھر اسی طرف جا رہی ہے، نالج کی طرف، ایکوائرنگ نالج. الذی علم بالقلم، ہی از دا ون ہو ٹاٹ مین بائی دا، ہی از دا ون ہو ٹاٹ انسان بائی دا پین. اور اب ہی از دا ون ہو ٹاٹ بائی دا پین. اس میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہے نا، جس میں ہم کو یہ پتہ ہے کہ مطلب بیسک پتہ آئیڈیا کہ واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اپنی مخلوقات کو، اس میں ایک چیز جو سب لوگوں کو پتہ ہو، صرف بتانے کے لیے یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو اینٹس ہوتے ہیں گرمیوں میں کیا کرتے ہیں؟ دے کلیکٹ فوڈ اینڈ دے اسٹور فوڈ فار دا ونٹر، رائٹ. اب جو فوڈ وہ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سیڈز بھی ہوتے ہیں. اب سیڈز کو اگر وہ اسی اوریجنل فارم میں لے کر جائیں گے تو اٹ وڈ جرمینیٹ اینڈ اٹ وڈ گرو انٹو اے پلانٹ اینڈ اے ٹری اینڈ اٹ وڈ ڈسٹرائے دیئر ہاؤسز، رائٹ. اب وہ کرتے ہیں کہ سیڈ لے جانے سے پہلے دے ڈیوائڈ اٹ انٹو 2 parts so that it does not germinate except for one seed, coriander seed. کیونکہ coriander seed وہ سیڈ ہے کہ جس کو اگر آپ 2 میں ڈیوائڈ بھی کر لیں it still germinates. اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 4 میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. الذی علم بالقلم، تو وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوقات کو علم دیا. پھر وہ یہ جب مچھلی ہے نا، جب یہ چھوٹی مچھلی جب کریٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو پانی کے فلو میں بہنے لگ جاتی ہے نا. اب الاسکا کے کسی دریا میں مچھلی کریٹ ہوئی اور اٹ وینٹ آل دا وے ٹو دا اٹلانٹک اوشن. بائی دا ٹائم اٹ گروز اپ اٹ فالوز آل دا وے بیک ٹو ویئر اٹ اوریجنیٹڈ فرام. مطلب امیجن کریں کتنا بڑا ڈسٹینس ہے یہ.
हाँ salmon Against the stream जाती है। salmon exactly. तो it goes all the way back to where it was created, like जो उसके origins थे. तो الذي علم بالقلم. तो ये मतलब ऐसी जनरली कुछ एग्जांपल्स दे रहा था الذي علم بالقلم की. दूसरी बात जो है वो ये कि अगेन हाँ अल्लाह ताला ने अभी तक अपने जो 3 आयतें पढ़ी हैं उसमें इकरा का वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है? 2 बार. और अभी हम लोग 4th आया पढ़ रहे हैं ना, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम. नेक्स्ट आया क्या है? अल्लमल इंसाना मा लम यअलम. तो इकरा का वर्ड यूज़ हुआ है 3 आयतों में, पहली 3 आयतों में. इल्म का वर्ड यूज़ होगा 4th और 5th आया. अगेन एम्फसिस किस पर है? पहली 5 जो आयात हैं उसमें एम्फसिस किस पर है? रीडिंग पर, एक्वायरिंग नॉलेज पर. इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हमने क्रिएट इसलिए किया. तो अच्छा इसमें एक और चीज़ है, वो अल्लाह ताला ने कहा है ही इज़ द वन हु टॉट द मैन बाय ही इज़ द वन हु टॉट हिज क्रिएशंस बाय द पेन, राइट. तो अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने यूज़ किया पेन टू प्रिजर्व हिज रेवलेशंस, राइट. कुरान शरीफ महफूज है इन लोहे महफूज में. तो ही इज़ द वन हु रोट इट एंड देन सेव्ड इट इन लोहे महफूज. और दूसरे ये जो करामन कातिबैन होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? पेन टू राइट आवर एक्शंस, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स. और ये फिर एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि द फर्स्ट थिंग अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन एंड ही टोल्ड इट टू राइट. So the understanding from this is that everything that has been created is a manifestation of whatever Allah has already written. So Allah used the pen to write. And जो भी तख्लीकात होती हैं दुनिया में, साइंटिफिक हों, जो भी डिस्कवरीज होती हैं, this is something that was already written by Allah Ta'ala. So we are just uncovering them, discovering them, but they were already there. I mean, Allah already knew that this is going to happen and this is going to be created. और फिर एक और हदीस ये है जिसमें अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि whoever takes up a path in which he is trying to acquire knowledge, Allah will facilitate him for road to Jannah. और फिर एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं the best of you are the ones who learns the Quran and teaches it. So learning the Quran and teaching it is number 1 sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने लर्न कुरान कैसे किया? जिब्रील के ज़रिए. और जिब्रील को कुरान किसके ज़रिए आया? अल्लाह. तो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और उनके ज़रिए फिर हमने सीखा. तो अंडरलाइन बात क्या है? एक तो नंबर 1 बात ये कि वी शुड encourage our children and whoever is around us to learn, to gain knowledge. और फिर कुरान शरीफ को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें. एक लास्ट आया और उसके बाद हम रैप अप कर देंगे क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट जो है सूरत का ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद फिर वी गो इनटू द सेकंड पैसेज. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लमल इंसान मा लम यअलम. ही टॉट द ह्यूमंस व्हाट दे डिड नॉट नो. अल्लमल इंसान मा लम यअलम. He taught the insan what they did not know. अल्लाह ताला सूरह शोरा में फरमाते हैं मा कुंता तदरी मल किताब, जिसका मतलब ये है you did not know of this book. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में व अल्लम का मा लम तकुन तअलम. अल्लाह taught you what you never knew. तो इसका पहला एस्पेक्ट क्या है? ये जो कुरान शरीफ है इसका हमको नहीं था पता. अल्लाह ताला इज़ द वन हु gave us the name of Quran Sharif, जो हमको पता नहीं था. सेकंड एस्पेक्ट जो है एक तो ये रिलीजियस हो गया ना. मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रिलीजियस हियर. कुरान शरीफ को पढ़ना इज समथिंग दैट अप्लाइज टू बोथ दीन एंड दुनिया. मतलब इट इज ज़ाब्ता हयात है ना. तो एक एस्पेक्ट मतलब कुरान शरीफ को पढ़ना है. दूसरा एस्पेक्ट वो नॉलेज जो दुनिया वाला नॉलेज है. मतलब उसके बगैर यू डोंट वांट टू बी अ मुस्लिम हु हैज अ बर्डन ऑन अ सोसाइटी, राइट. You want to be a Muslim who can contribute to a society, right? तो वो जो नॉलेज का हसूल है वो दीनी हो या दुनियावी हो, दोनों ज़रूरी हैं. और एक एस्पेक्ट इसका ये भी है ना, वो जब तज़किया नफ्स की बात आती है तो कुछ लोग इसको बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना. जिस एक्सट्रीम पे ले जाने का मतलब ये कि वो रहबानियत वाली बात कि मैं दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लूँगा क्योंकि मैंने एवरी प्लेजर ऑफ लाइफ जो है उससे डिस्टेंस कर देना है. तो उसकी भी ममानियत है इस्लाम में. मतलब आपने इस दुनिया में रहते हुए
اسلام کے قوانین پہ عمل کرنا ہے. تو وہ رہنے کے لیے یو ہیو ٹو لرن دا نالج, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو کین کنٹریبیوٹ ٹو اے سوسائٹی. اچھا پھر ایک آیت ہے بس اس پہ ہم کنکلوڈ کر لیں گے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ سورہ مجادلہ میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. Allah will elevate those of you who are faithful. یرفع الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے گا جو ایمان لائے. and raise those منکم والذین اوتوا العلم درجات, and raise those gifted with knowledge in rank. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نالج ایکوائر کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ would rank increase you in ranks. تو اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی, قرآن شریف کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے. ختم شاد کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد